Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 14. In this lecture we will learn the translation of unit number 4, Hazrat Asma Raziallahu Ta'ala Anha. Hazrat Asma Raziallahu Ta'ala Anha was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa Raziallahu Ta'ala Anha. She is remembered for his useful services during ہجرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ کو غار ثور میں کھانا پہنچایا۔ مسلسل پکڑے جانے اور قتل کیے جانے کے خوف کے باوجود جب کہ کفار مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے، آپ نے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دیا۔ اس خدمت کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دو چادروں والی۔ تو ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں جی۔ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابوبکر صدیق migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion, they got furious۔ جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا، وہ غضبناک ہو گئے۔ دی چیفس ور ڈٹرمائنڈ مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ۔ سرداروں نے انہیں ڈھونڈ نکالنے کا پہلے سے زیادہ پختہ عزم کیا۔ دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز فار دیئر کیپچر ڈیڈ اور الائیو۔ انہوں نے ان کے زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے بڑے انعامات اور عطیات کی پیشکش کی۔ آفرڈ پیشکش کی، ہیوج بہت بڑے، ریوارڈز انعامات، اینڈ باؤنٹیز اور عطیات کی۔ دی پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ ایٹ دی ہاؤس آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی۔ انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی۔ شی ٹائڈ دی فوڈ آن دی کیمل بیک ود ہر اون بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ۔ انہوں نے خوراک کو اپنے ہی کمر بند سے اونٹ کی پشت پر باندھا، کیونکہ اس کے علاوہ باندھنے کے لیے کچھ نہ مل سکتا تھا۔ For this service she was given the title of Zatun Nataqin by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خدمت کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا۔ During the perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خطرناک سفر کے دوران نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خوراک پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ It was so delicate situation that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس قدر نازک صورتحال تھی کہ معمولی سی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدگی سے سر انجام دیا۔ دی ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدگی سے سر انجام دیا۔ ایوری نائٹ with the pack of food، ہر رات خوراک کے تھیلے کے ساتھ she would quietly venture toward the rugged mountains in which lay the cave of Thar۔
ہر رات خوراک کے تھیلے کے ساتھ وہ ان سنگلاخ پہاڑیوں کی جانب سفر کرتی جن میں غار ثور واقع تھی۔ لے کا مطلب یہاں پر ہے واقع تھی۔ She took care of the minute details in accomplishing the task. انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا۔ مائنیوٹ جو ہے معمولی سی ڈیٹیل تفصیل کا، یعنی کہ معمولی سی تفصیل کا بھی خیال رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا۔ How difficult it must have been for her to traverse on the rocky path at night. رات کے وقت پتھریلے راستے پر سفر کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ with the constant fear of being detected. پکڑے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ۔ تو اس کا بعد محاورہ کرتے ہیں۔ رات کے وقت پتھریلے راستے پر پکڑے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ ان کے لیے سفر کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ On the night of migration, a tribal chief of disbeliever Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Bakr Siddiq's home. فٹ آف فیوری غصے کی حالت میں ہجرت کی رات کافروں کا قبائلی سردار ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت بکر صدیق کے گھر کی طرف گیا۔ ہیڈڈ گیا۔ He began knocking at the door violently. He began knocking at the door violently. اس نے شدت سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ Addressing حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے He demanded، اس نے مطالبہ کیا Where is your father؟ تمہارا والد کہاں ہے؟ She politely replied، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا How would I know؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور جرأت کو ظاہر کرتا ہے۔ She didn't make a statement that would give him a clue۔ انہوں نے کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا جس سے اسے کوئی اشارہ ملتا۔ یہاں پر did not کو ہم نے didn't، یہ کنٹریکشن ہے، تو یہ did not didn't، یہ are not aren't، does not doesn't وغیرہ، یہ سب کنٹریکشنز ہیں، شارٹ فارمز ہیں جن کو ہم بولنے میں اور لکھنے میں کوما لگا کر اپوسٹروفی ایس والا کوما لگا کر لکھتے ہیں، اور بولنے میں جو ہے ان کو شارٹ فارمز میں بولتے ہیں۔ She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl۔ انہوں نے محض ایک جوابی حملہ کیا جس نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا، غصہ دلا دی۔ He slapped حضرت اسماء's face so hard that her earring fell off۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ But she remained steadfast and did not reveal the secret۔ لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور راز ظاہر نہ کیا۔ یہ فرسٹ پارٹ میں جو ہے ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے، اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کریں گے۔ شکریہ۔